بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کو میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ناظرین، آج زبردست شو کی، ہمارے چینل کی، ہماری ٹیم کی میری ذاتی طور پہ بہت خوش قسمتی ہے کہ ہمارے عہد کے ایک بہت بڑے ڈرامہ نگار نے ہمیں وقت دیا، ہمیں جوائن کیا. آپ ادیب ہیں، آپ معلم ہیں، آپ ڈرامہ نگار ہیں، آپ افسانہ نگار ہیں، آپ ناول نگار ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ اصغر ندیم سید ہیں. گولی مار دیتی تھی تو اپنے ہاتھ سے مارتا تھا. آپ کو نہیں معلوم یہ کتنا خطرناک مجرم ہے. اس نے لانگری کو زخمی کر دیا تھا. میں نے لانگری کو زخمی نہیں کیا. ساری دنیا گھوم پھر کر دیکھتے ہو. دنیا پھرنے سے خدا ملتا ہے. بہت بہت شکریہ اصغر بھائی، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا. تھینک یو شاہ جی، حاضر ہیں. تھینک یو سو مچ. یہ بتائیے، یہ ہمارے شبیر صاحب نے بڑا شاندار اور بڑی محبت سے پیکیج بنایا، اور جہاں سے آپ نے سفر شروع کیا تھا، شروع تو اس سے پہلے ہو گیا تھا، مگر پہلا جو آپ کا بڑا ہٹ تھا دریا، وہاں پہ انہوں نے اس کا اختتام کیا. دریا سے کیا یاد آتا ہے؟ پھر چولستان، آپ کو پتہ خواجہ غلام فرید سبحان اللہ کی دھرتی بھی ہے، اور سارا کلام اسی روہی بیلٹ میں بیٹھ کے انہوں نے لکھا، اور اس کلام کی تو پرتیں ہیں، اس کی تو بہت لیئرز ہیں، جہتے ہیں اور جیتے ہیں، اور بین اللسانی طور پر. تو وہ پھر میں نے آئیڈیا چولستان، کیونکہ اس سے پہلے چولستان ایکسپوز نہیں ہوا تھا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا، صرف چولستان نہیں، اس کے ساتھ تھر بھی، اور پھر آؤٹ ڈور میں اس طرح ٹیم گئی نہیں تھی، سارا کام اسٹوڈیو میں ہوتا تھا. تو پہلی بار ٹی وی کے کیمرے باہر نکلے اور ساری ریکارڈنگ ہم نے آسمان کے نیچے کی، اور گرمی سردی جو بھی موسم تھے ہم نے اس کو، اور میں نے وہ بہت اعلیٰ ایکسپیرینس کیا. میں ساتھ ہوتا تھا سارے آرٹسٹوں کے ساتھ رات کو، اور آپ کو پتہ ہے چولستان کی رات کا عجیب فریب ہے، دل فریب ہے کہ تاروں کی چھاؤں میں آپ بیٹھے ہوئے، شامیانہ لگا ہوتا ہے، بالکل شامیانہ. تو بہت اچھی یاد ہے. تجھے کیا، تو بانسری بجا، ٹھوٹا پکڑ، فقیر ہو جا فقیر. تانے مت دے ماں. اصغر بھائی، ایک عمارت تھی جو تقریباً 65 کے آگے پیچھے شروع ہوتی ہے، جس کو پاکستان ٹیلی ویژن کہتے ہیں، اور 2000 تک وہ برقرار رہی، اور پھر آہستہ آہستہ بالکل ہی وہ منہدم ہوتی چلی گئی. عمارت سے میری مراد ہے کہ جو سبجیکٹس آپ لوگ چنا کرتے تھے، جن موضوعات پر آپ لوگ بات کرتے تھے، میں دیکھتا ہوں کہ ویمن رائٹس کے حوالے سے، ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے، بچوں کے احترام کے حوالے سے، اس زمانے میں 60s 70s میں ایسے ایسے پلیز ہوئے ہیں جو شاید آج نہیں ہو سکتے. وہ کبھی کبھی یوٹیوب پہ لوگ لگا دیتے ہیں، ہمیں تو کچھ چیزیں یاد بھی ہیں. اتنی عظیم الشان عمارت، اتنی عظیم الشان روایت دیکھتے دیکھتے کیسے منہدم ہو؟ اب دیکھو کہ اسلم اظہر نے جب اس کی بنیاد رکھی، اسلم اظہر تھیٹر کا آدمی تھا، اور گورنمنٹ کالج کا پڑھا ہوا انٹلیکچوئل، اور اس نے جی سی ڈی سی گورنمنٹ کالج کی ڈرامٹک کلب کو جوائن کر رکھا تھا جب وہ طالب علم تھا. تو وہ خود تھیٹر کرتے تھے، اور ان پہ جب یہ ذمہ داری آئی تو انہوں نے جو ٹیم اکٹھی کی وہ ساری کی ساری وہ تھی جو کریٹو تھی. فضل کمال صاحب تھے، بہت بڑی، محمد نثار حسین، قمر آفتاب احمد، ادھر سے اقبال انصاری ہے، سائرہ شہزاد خلیل ہے، ایک بڑا دنیا. اور ان سب کو انہوں نے ڈیڈیکیشن کے ساتھ ایک ٹاسک دیا کہ دیکھو یہ صرف ٹیلی ویژن نہیں ہے، اس نے ایک ملک کی ویلیوز، ان کی تعلیم، ان کی انٹرٹینمنٹ، ان کی انفارمیشن، ان کی تربیت اور گرومنگ مختلف طریقے سے کرنی ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں سر وہ چھوٹی سی یونیورسٹی تھی جو ہر گھر میں بالکل تھی. اور ہمیں جب میں لکھنے کے لیے آیا ہوں تو مجھے یہ بتایا گیا کہ دیکھو
اگر آئیڈیا دو گے اور آئیڈیا میں اگر کلچرل ڈائیورسٹی نہیں ہے, اگر آئیڈیا کے اندر کوئی ہیومن ویلیوز نہیں ہے, واہ واہ واہ, اور گھریلو زندگی کے ایشوز نہیں ہیں, تو یہ آئیڈیا پک ہی نہیں ہوگا, وہ ڈسٹ بن میں چلا جائے گا. تو میرا الحمدللہ ایک بھی آئیڈیا ریجیکٹ نہیں ہوا. کیوں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں تعلیم کا, ایجوکیشن ہو, انٹرٹینمنٹ ہو اور انفارمیشن ہو, یہ تین کا پیکج بلینڈ ہوتا تھا. اور فیملی بھی ہو, ایک فیملی دیکھ رہے جس میں نانا بھی ہے, دادا بھی ہے, بچہ بھی ہے, بہن بھی ہے, سب بیٹھے ہیں. ایون اظہر بھائی جو یعنی کہ چونکہ فیملی کے حوالے سے عموماً مرد و زن کے جو تعلقات ہیں اس کی باریکیوں کو آپ پوری طریقے سے کھول کے بیان نہیں کر سکتے, مگر آپ دیکھیے جیسے خواہش تھا, چاند گرہن تھا, پیاز تھا, دریا ایون, اور پھر یہ جو تھا آپ کا غلام گردش تھا, یس, اور پھر یہ سب محبت کا ایک پہر ہے. کیسے کیسے باریک جو ریلیشن شپ کی نوانسز ہیں, جو جذبات ہیں, جو ایموشنز ہیں, اس کو کس کس طرح سے آپ لوگوں نے ملفوف انداز میں بیان کیا. ساری دنیا گھوم پھر کر دیکھتے ہو, دنیا پھرنے سے خدا ملتا ہے. تم میں سے کون ایسا ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ جس نے گناہ نہ کیا ہو وہ پہلا پتھر مارے. بولو. ایسا تو کچھ نہیں سائیں, وہ ذلیل قسم کے لوگ ہیں نا سائیں. واہ واہ. وہ ہمیں جب موقع ملا تو ہم نے یہ نوٹ کیا کہ جو بات نہیں کہی جا سکتی اس کو کیسے کہنا. واہ واہ, وہ ایک آرٹ ہے. واہ واہ. اصغر بھائی یہ فرمائیے, عمر کے اس حصے میں اتنے بڑے بڑے ہٹس دینے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈرامہ جو ہے ہمارے جیسے ممالک میں صرف انٹرٹینمنٹ ہے, یا اس سے کچھ جوہری یا کسی حد تک ثانوی کوئی تبدیلی جو ہے لوگوں میں, ان کے رویوں میں, معاشرے میں, رہتل میں لائی جا سکتی ہے؟ شاہ جی پوری دنیا کا آرٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہے, نمبر ایک. نمبر دو, وہ سوسائٹی کی چینج میں ایک ایجنٹ ہے. کتنا بڑا ایجنٹ ہے؟ بہت بڑا ایجنٹ ہے. پوری فلم کی میں نے تاریخ اردو میں لکھی ہے, ابھی آ جائے گی. تو جو گروتھ ہوئی ہے فلم کی انٹلیکچولی, اس کے پیچھے لٹریچر ہے. تھیٹر میں جو گروتھ ہوئی ہے شاہ جی, اس کے پیچھے لٹریچر ہے, ایک میٹافر ہے. اور پھر میوزک انڈسٹری میں جو دنیا میں تجربے ہوئے ہیں اس کے پیچھے کہیں مصوری ہے, کہیں کچھ ہے, کہیں کچھ ہے, اس نے مہمیز کیا ہے. تو یہ سارے آرٹ کولیبریٹو تھے. مثلا مصوری کی جب سورئلسٹک تحریک چلی ہے تو یہ 1914-15 کی بات میں بتا رہا ہوں, تو وہ لکھتے ہیں جو اس وقت کے مصور ہیں کہ ہم نے سورئلزم کہاں سے لیا ہے. انہوں نے 2 شاعر لیے جو آپ کے بھی پسندیدہ ہیں, کہ ان 2 شاعروں سے ہم نے سورئلزم لی ہے, ایک میلارمے, ایک بودلیئر. کیا شاعر ہیں, کیا کہنا. اور ان سے وہ لے رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے, اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے جب یہ سریلزم اور سریلسٹک جب پینٹنگز دیکھی ہیں تو اس سے مجھے جتنی تحریک ملتی ہے شعر کہنے میں وہ میں بیان نہیں کر سکتا. تو کیسے چیزیں اور آرٹ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں جین آسٹن 1780 میں ناولسٹ ہے, ٹھیک ہے, 1800 کچھ میں فوت ہو جاتی, تو فلم تو آ رہی ہے 1900 میں. تو انہوں نے کہا, جو جرمن تھے, فرینچ تھے, برٹشر تھے, رشین تھے, اٹیلین تھے, یہ تھے, امریکہ تو تھا نہیں, ان لوگوں نے فلم کی بنیاد رکھی. اور یہ سب تھیٹر کے لوگ تھے, یہ سب میوزک کے لوگ تھے, یہ سب آرٹ کے, لٹریچر کے لوگ تھے. انہوں نے کہا دیکھو, اگر فلم کے میڈیم کو بچانا ہے تو 2 چیزوں سے بچاؤ. نمبر 1 وائلنس, نمبر 2 کیونکہ دونوں ٹیمپٹیشن ہے نا, اور بہت ہی جز وقتی ہے, جز وقتی. ان کا ان سے نجات حاصل کر. تو کسی نے پوچھا تو کیسے, اس نے کہا گو ٹو لٹریچر, گو ٹو لائبریری, جہاں پہ ناولوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں, اٹھاؤ. اب پھر کیا ہوا, جین آسٹن کا ایک ناول 4 دفعہ بنا, پرائڈ اینڈ پریجوڈس, پھر سینس اینڈ سینسیبلٹی, ایما. تو یہ ایک بڑا بیس ہے جو سینما کو بچا رہا ہے. کون بچا رہا ہے؟ لٹریچر. آپ کا سینما لٹریچر سے تعلق ہی نہیں رکھتا تھا, جس کی وجہ سے کیسے گرا. یہ سیکھنے والی بات ہے. اور ڈرامہ ہمارا لٹریچر سے تعلق رکھتا تھا, کتنی دیر کیسے گیا. آج بھی میں یہ کہتا ہوں
کہ جو ہمارا کلاسیکل لٹریچر ہے لائک سعد حسن منٹو, ٹھیک ہے, لائک پریم چند, ہاں. لائک بیدی, غلام عباس, غلام عباس قاسمی صاحب, قاسمی صاحب, آپ اس سے جوڑ دیں, آپ اس سے ڈرامے کو کنیکٹ کر دیں, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. کیوں کہ جو تجربے ان کے تھے اور جو لیئرز لائف کی ان کے پاس تھی, پھر پارٹیشن کا تجربہ کس طرح ڈیسائفر ہوا, کس طریقے سے ان تک پہنچا, اور اس کے کتنے مختلف نیوانسز ہیں. تو بھائی آپ کے پاس تو خزانہ پڑا ہوا ہے, اور آپ ڈائجسٹ کی کہانیوں پہ لڑ رہے ہو. خدا کا خوف کرو, اتنا بڑا کلاسک پڑا ہوا ہے. قرۃ العین حیدر, عصمت چغتائی, ایک اشفاق احمد بانو, آپ ایک بہت بڑا, یہاں تک کہ آپ آج تک آ جاؤ تو اسد محمد خان تک آ جاؤ, حسن منظر تک آ جاؤ. اور بھائی عمر جلیل, کیا عمر جلیل, کیا کمال, کیا بات ہے. تو یہ خزانہ کس کا ہے؟ اسی ملک کا ہے بھائی, یوز کرو. تو یہ میں نے جان کے یہ بات کی ہے کہ فلم کو جس نے بچایا وہی آپ کو بچا سکتا ہے. بہت اچھا. Stay with us ناظرین, کہیں نہیں جائیے گا. بہت ہی عمدہ گفتگو جو کہ بڑی جوہری تبدیلی ہم میں سے بہت سوں کے رویوں میں کر سکتی ہے, وہ ہمیں سننے کو مل رہی ہے محترم اصغر ندیم سید صاحب سے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. کہیں نہیں جائیے گا, پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. تھوڑے وقت بعد ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور اصغر بھائی, ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے میرا کچھ سامان. سو بڑھتے ہیں ذرا جادوئی صندوق کی طرف. اس زنبیل میں یہ دو چیزیں تو میرے مطلب کی ہیں. ایک تو یہ دعا ہمیں ملی ہوئی ہے, لوح و قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ دعا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس قلم کو جو کہ نرسل سے جی ہاں بنایا گیا, بنائی گئی ہے, اس پہ ایک تحریر ہے. سبط حسن نے ماضی کے مزار کتاب کا آغاز اس مصری تحریر سے کیا ہے. وہ 8ویں صدی قبل مسیح کی ایک تحریر ہے جو نکلی تھی. وہ کہتی ہے کہ وہ اہل قلم جو دیوتاؤں کے بعد پیدا ہوئے, وہ آنے والے زمانے کی باتیں بتا دیتے تھے. وہ تحریر کا ہنر جانتے تھے, اور وہ اپنی نرسل کی قلم کو اپنی بیوی سے زیادہ چاہتے تھے. کیا ریسپیکٹ کرتے تھے اس کی. آخر میں وہ ایک جملہ لکھتا ہے کہ اس سے ثابت یہ ہوا کہ ایک کتاب عالی شان مقبرے سے زیادہ اثر رکھتی ہے. اس تحریر کے بعد اب ہم اس آرٹ کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت ہے, تخلیق, اور اس تخلیق کے لیے اللہ نے ہمیں ایک تختی دی, ایک قلم دیا, یہ امانت ہے. تو آج جو آپ نے مجھے یہ چیز دکھائی ہے, تو میں پھر لوٹ گیا ہوں اس زمانے کی طرف جب اس تختی نے ہمیں سکھایا, اس سطح تک لائے. تو ہم اس کے یہ بار امانت ہے, یہ بار امانت اگلی نسل تک پہنچنا ہے. تھینک یو ویری مچ شاہ جی. آپ کی شکریہ. اور بچپن کا بھی کچھ یاد آیا آپ کو اس سے؟ ہاں, مار پڑی تھی بہت, ہماری پیٹھ ساری چھیلی ہوئی تھی. ایسا کچھ نہیں تھا اس زمانے میں, کوئی رحم طلبی نہیں ہوتی تھی. جو جس نے مارنا ہے اس نے مارنا ہے. اور اس کو سکھانے میں بڑی دیر لگتی تھی, گاچی سے اس کو پوتے تھے, اور وہ ایک پورا کلچر تھا. جی جی جی. اور اسکول جاتے ہوئے اس کو لہراتے تھے. اس کے بڑے فائدے تھے, کتا قریب نہیں آتا. ہمارے ہاتھ میں تختی ہے, تو اور بہت ساری چھوٹی موٹی جھڑپ ہو جانی دوستوں سے, اس میں بھی استعمال ہو جاتا. تو بھائی یہ بزرگوں نے اگر یہ چیز ایجاد کی ہے تو کسی وجہ سے کی ہے کہ لوح اور قلم, یہ اس کائنات کی ابتدا ان دو چیزوں سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نالج جی ہی قوموں کو بناتا ہے. ایسے ہی ہے, اور پوری انسانی تاریخ یہی بتاتی ہے. انسانی تاریخ جس میں فلسفہ ہے, تاریخ ہے, علم الکلام ہے,
لسانیات ہے، ایسے ہی ہے۔ ادب ہے، شاعری ہے، جتنی شاخیں ہیں علم کی ہیں۔ کتنی شاخیں ہیں، جغرافیہ ہے۔ ہم نے جغرافیہ کی قدر نہیں کی، تو پھر جغرافیہ نے بھی ہماری قدر نہیں کی، وہ ہم سے جدا ہو گیا۔ جغرافیہ رقبے کا نام نہیں جی ہوتا، جی جی ایک صدیوں کی تہذیب کا نام ہوتا ہے۔ پاکستان جس جغرافیے پر ہے اس کی ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے، جو گندھارا انڈس ویلی کی تاریخ جی ہے، ہاں۔ اور موہنجو داڑو تین کی، بڑی یونیورسٹیز، ٹیکسلا کی، تین بڑی یونیورسٹیز یہاں پر ہیں، ٹیکسلا اور کٹاس، پھر مہر گڑھ جی ہاں، مہر گڑھ، اور ہڑپا، بلوچستان میں، یہ ساری تہذیبیں علمی بنیاد پر ہیں، علم یہاں سے پھوٹا۔ تو ہم تو وارث، موہنجو داڑو، موہنجو داڑو، ہم تو وارث ہیں اس تہذیب کے، لیکن افسوس ہم اس کا ذکر نہیں کرتے۔ اس کو ہم نے کاٹ کے 47 سے پیچھے لے گئے، جبکہ ہماری تاریخ کا پورا دھارا لٹریچر سے لے کر جہاں کہیں بھی ہے وہ آپ پیچھے سے رہا ہے، اس کو ہم کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں کر سکتے۔ تو یہی رونا منٹو نے رویا کہ پارٹیشن نے ایک رات پہلے، میں اتنے بڑے ہندوستان کا رائٹر تھا، ایک شام کے بعد، ایک رات کے بعد میں ایک چھوٹے سے ملک کا رائٹر بن کے رہ گیا ہوں۔ اس کے اندر خدا نہ خواستہ پاکستان کے حوالے سے کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے، وہ صرف یہ بتا رہا ہے کہ جب آپ تہذیبوں کو کاٹتے ہیں، جب آپ سفر کاٹ دیتے ہیں تاریخوں کا، تو پھر اس کے زخم دیر تک رہتے ہیں۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سرحد قائم ہو گئی، مگر وہ جس تہذیب سے آپ کٹے ہیں اس سرحد کے اس پار اس تہذیب میں بہت کچھ آپ کا بھی تھا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ مشترک وراثت ہے مشترک وراثت۔ شاہ جی۔ میں امیر خسرو کو کیسے کاٹ لوں؟ اس لیے کہ وہ پوری اسلامی جتنا فقہ ہے، جتنا فلسفہ ہے، جتنے صوفیاء کا وہاں کام ہے، میں خود کو کیسے اس سے الگ کر لوں؟ وہ میں اسی دھارے کے اندر ہوں، اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں۔ وہ جتنے بھی صوفیاء وہاں کے ہیں وہ ہمارے سب کے مشترک ہیں۔ تو اپنی انفرادی شناخت برقرار رکھتے ہوئے بھی بالکل رکھتے ہوئے اس کے ساتھ آپ کو بالکل استفادہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو ایک حقیقت ہے نا، حقیقت نہیں، وہ تو ایک وقت ہے جی ٹھیک، جو وقت ٹائم چلا آ رہا ہے، اس ٹائم سے تو آپ کٹ نہیں سکتے نا۔ بس یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ باقی تو ماشاءاللہ ہمارا ملک ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے، ہمیں اس نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس ملک کے خزانوں کو تو ڈسون نہ کرو، وہ خزانے مشترک خزانے ہیں، وہ وراثتیں مشترک ہیں۔ میں غالب کو، امیر خسرو کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتا۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ کبھی یہاں بیشتر جو معاشرہ ہے اس نے ہمیشہ اون بھی کیا، بالکل اون آپ دیکھیں نا، اقبال، خیر اقبال تو چلے گئے تھے، اقبال بھی ان کا بھی ہے، مگر اس سے پہلے اقبال ان کا بھی ہے، ایون ایرانیوں کا، ترکیوں کا ہے، ترکیوں کا، تو اقبال بھی مشترک ورثہ ہے۔ تو میں صرف میرا پوائنٹ یہی ہے، باقی تو ہم ماشاءاللہ اپنے گھر میں محفوظ ہیں، اللہ نے ہمیں گھر دیا ہے، تو اللہ کی ہم یہ کفران نعمت تو نہیں کر سکتے، لیکن میں یہ کہتا ہوں پاکستان این رچ ہے۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ سندھ کی تہذیب سے، کے پی کی تہذیب سے، کشمیر کی تہذیب سے، بلوچستان کی تہذیب سے یہ اثرات لے کر یہ ایک پھلا پھولا ملک ہے۔ اور آپ دیکھیے جو دینی فلسفی بھی یہی ہے کہ علم جو ہے وہ کھوئی ہوئی وراثت ہے مومن کی، جہاں سے ملتا ہے وہ لے لو۔ کیوں آپ نے بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا، آپ نے تو ڈیورس لے لی یا خلا دے دی، یا پتہ نہیں کیا کیا آپ نے، لکھنا بالکل ہی آپ نے چھوڑ دیا؟ نہیں شاہ جی، میں ناول لکھ رہا ہوں، نہیں مگر ٹیلی ویژن کا میڈیم اور لوگوں تک ریچ، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ آپ نے کیوں چھوڑا؟ آپ کے پاس بھی تو یہ سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ سر وہ تو سست ہیں۔ اچھا نہیں، میرا یہ ہے کہ جب تک میں سیٹسفائی نہ ہوں کسی سبجیکٹ سے، جو میرا تجربہ ہے، میں اگر اس کو نہیں لکھ سکتا تو میں آرٹیفیشل زندگی کو کیسے لکھوں گا؟ وہ مجھ سے نہیں لکھی جائے گی۔ یہی ہمارا بھی عالمی ہے، یہی المیہ سستی کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس وقت جو ایشوز ہیں شاہ جی، بچیوں کے تعلیم کے طبقاتی ایشوز کوئی ایڈریس کر رہا ہے؟ رورل لائف کے ایشوز، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی زراعت کے کتنے مسائل ہیں، کتنے گھر بے گھر ہوئے ہیں، کتنے زمینوں پہ کالونیاں بنی، تو وہ سب کیا ہے
یہ ایشوز ہیں. تو ہمیں تو اس کی اجازت نہیں ہے. تو پھر میں کیا لکھوں؟ میں تو وہ لکھوں گا جو میرے پہ بیتی ہے. تو میں ان کے ایشوز تو نہیں لکھوں گا. مثلا میں پڑھا رہا ہوں یونیورسٹی میں, میرے 50 سال آج ہو گئے ہیں, 52 سال. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. 1972 میں پڑھانا شروع کیا ہے. 22 ایئرس تھا میں. اب میری ایج بھی خود پتہ لگ جائے گی. تو آج 52 سال میں نے ایک دن بھی پڑھانا نہیں چھوڑا. تو میری یونیورسٹی میں بچیوں کی تعداد 70% ہے, 60% ہے, میڈیکل کالجوں میں بھی, ہر جگہ. تو میں ان بچیوں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ ڈرامے دیکھ رہی ہیں؟ وہ کہتی ہے نہیں سر. میں کہتا ہوں کیوں؟ سر جو مسئلے وہ ان بچیوں کے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں. ہمارا مسئلہ روزگار ہے, ہمارا مسئلہ چوائس ہے, ہمارا مسئلہ عزت نفس ہے, ہمارا مسئلہ انسانی حقوق ہے, ہمارا مسئلہ عورت کے حقوق ہے اس سوسائٹی میں. زندگی کے معاملات میں اپنی فیصلے کرنے کا اختیار ہے, اس کا حصول جو ہے وہ, اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے. تو میری بیٹیاں ماشاءاللہ وہ دنیا کو فیس کر رہی ہیں. تو ہمارے بچیوں کو تو یہ مسئلہ جائیداد میں جو حق کا مسئلہ ہے وہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. سو آپ ان ایشوز کو تو دکھائیں نا جو جینون ہے. پھر اصغر بھائی یہ جو ماڈرن جو گیجٹس آئے ہیں اس نے ایک دم سے تعلقات کے اندر نئے نئے ایشوز, نئے نئے مسائل اور نئے نئے تنازعات کو جنم دیا ہے. اس کا حل کیا ہونا چاہیے, اس کی حدود و قیود کیا ہونی چاہیے, کیسے آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں, ان کی وجہ سے اپنی زندگی اجیرن نہ بنائیں, یہ سب چیزیں ہیں جن پر ڈسکشن ہونی چاہیے. یہ ایک نیا معاشرہ ہے. آج کی جنریشن کو دیکھنا یہ ہے کہ یہ گیجٹس ہیں, یہ ایک انفارمیشن کے ٹولز ہیں. ان کو ٹولز کے طور پر لیں, لیکن ان کو نالج کا نعم البدل نہ سمجھیں. نالج پھر کتاب میں ہے. اور اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ عورت جو ہے وہ جو کام کرتی تھی یا گھر میں ہوتی تھی, جو بھی ذمہ داری میاں بیوی کے درمیان طے ہوئی, مگر اس کا محور جو ہے وہ اس کے بچے, اپنا پروفیشن اور اپنا ہسبینڈ ہوتا تھا. مرد جو تھا وہ صبح سے شام تک, میں نے آپ کو دیکھا 8-8 گھنٹے 6-6 گھنٹے, ہم لوگوں نے بھی جب ہم پلیز لکھتے ہیں یا لکھتے تھے تو 8-8 10-10 گھنٹے کی نشست ہوتی تھی. اس میں کریٹیوٹی کی سرشاری بھی ہے, اس میں کنٹریبیوشن کا احساس اور خواہش بھی ہے, مگر لازم بات ہے اس میں یہ بھی ہے کہ بیوی بچوں کے لیے یہ سارا سلسلہ, اور تمام تر فوکس پوری فیملی کا دوسرا شخص اور دوسرا رشتہ ہوتا تھا. اب آپ ایک بستر پہ بیٹھے ہوتے ہیں, مگر میاں جو ہے وہ انسٹا دیکھ رہا ہوتا ہے اور جانے جانے کہاں کہاں ہوتا ہے, بیوی جو ہے وہ فیس بک پہ مصروف ہوتی ہے. اس نے رشتوں کو کہاں پہنچایا ہے؟ دیکھیں جی, یہ جس نسل کا المیہ ہے وہ شاید ہماری طرح پڑھی نہیں, وہ صحبتیں نہیں ہوئی, وہ جن لوگوں میں ہم بیٹھتے تھے, جو باتیں ہم کرتے, ٹی ہاؤس کلچر تھا, وہ کافی ہاؤس کلچر تھا, وہ خانوں کی زندگی تھی, وہ ہم نے گزاری. تو ہمیں احساس ہے کہ جڑت کیا ہوتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے کس طرح سے محسوس کرنا ہے. اثرات کیا ہوئے ہیں رشتوں پر؟ جو جوہر ہے محسوس کرنے کا وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جائے گا, اور کاروباری رشتے جن کو ہم کہتے ہیں وہ کریٹ ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ جو ہم کہتے تھے نا مرد اور عورت کا رشتہ محبت کا, اب صرف ایگریمنٹ رہ جائے گا شاید. اب اس نے بڑی اچھی بات کی ہے ہمارے دوست نے انڈیا میں, جاوید اختر نے, کہ ہمارے درمیان شادی ایگزسٹ نہیں کرتی, دوستی ایگزسٹ کرتی ہے. تو شادی جب دوستی میں بدل جائے یہ آئیڈیل ہے, کیونکہ شادی شاید نہ چلے, دوستی ہمیشہ چلتی ہے. Stay with us ناظرین, کہیں نہیں جائیے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف دانشور, استاد, شاعر, ادیب, افسانہ نگار, ناول نگار, ڈرامہ نگار, ون اینڈ اونلی محترم اصغر ندیم سید صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور اصغر بھائی ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے پبلک سب جانتی ہے. جی, تو ذرا دیکھتے ہیں کہ جانتے ہوئے پبلک آپ سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی اصغر صاحب, دریا سے لے کر چاند گرہن تک درجنوں ہٹ پلیز آپ کے کریڈٹ پر موجود ہیں. ان میں سے زیادہ رومانٹک پلے کون سا تھا جو آپ کے دل کے زیادہ قریب ہے اور کیوں؟ اچھا جی,
اصل میں خود کبھی اتنا رومانٹک رہا نہیں. اصغر صاحب یہ نہیں, یہ تو آپ اس سے کہیں جو آپ کو جانتا نہ ہو, جس نے آپ کو دیکھا نہ ہو اور آپ کے پلیز نہ دیکھے ہوں. بہرحال اس میں زندگی کو قریب سے دیکھنے کی ایک خواہش بھی رہی کہ ہم اپنے پلیز کے ذریعے سے ایکسپلور کریں. اچانک کیا تھا؟ اچانک تو ایک عجیب و غریب کھیل تھا, واقعی رومانٹک اس کے اندر ایک عجیب جہت تھی. سو اب تک جتنے بھی میں نے پلیز کیے ان میں ایک آپ ابھی محبت کا ایک پہر کا ذکر کر رہے تھے, وہ میری اپنی زندگی کے حوالے سے تھا. لیکن موسٹلی جو پلیز میرے قریب رہے ان میں پیاس بڑا اہم ہے, کیونکہ اس کے اندر بھی محبت کا ایک عجیب و غریب اینگل ہے. کیا دیکھا ہے لوگوں نے؟ ذلیل قسم کے لوگ ہیں نا سائیں, اور ذلیل قسم کے لوگوں کی ذلیل قسم کی باتیں تو سن لیتا ہے. اور اسی طریقے سے چاند گرین کے اندر بھی محبت کے عجیب رشتے ہیں جو ٹوٹ بھی رہے ہیں, بن بھی رہے ہیں. تو یہی زندگی ہے کہ کہیں بکھر رہے ہیں تو کہیں سمیٹے جا رہے ہیں. تو بہرحال کوشش کی کہ زندگی کو دیکھا جائے, آنکھ بھر کے دیکھا جائے, جبکہ دیکھی نہیں جاتی. آئے ہائے, جو مجھے دیکھنے کو آوے ہے پھر مجھے دیکھنے نہیں آوے. پہلے یہ بتاؤ یہ شیرین کون ہے؟ ایک لڑکی ہے, اور کیا. کیا کرتی ہے؟ بھائی میرے ساتھ اخبار میں کام کرتی. تم سے محبت کرتی؟ یہ خاصا ڈائریکٹ قسم کا سوال نہیں پوچھ لیا. اصغر بھائی آپ کی زندگی بدلی تو ہے, اگر میں چونکہ کوئی عام آدمی شاید اسے لفظوں میں اس طرح بیان بھی نہ کر سکے, 2-4 لفظوں میں. آپ کا جب اہلیہ کا جب حادثہ ہوا اور وہ ایک اچانک حادثے میں دنیا سے چلی گئی, کتنا زندگی بدل جاتی؟ شروع میں بدلی, بالکل بدلی. ظاہر ہے کہ 2 چھوٹی بچیاں, بیٹا گھر انجینئرنگ یونیورسٹی میں تھا, پھر اس گھر سے نکلنا, پھر ایک نیا گھر بنانا. آپ تو ملے تھے, آپ تو اس گھر میں آئے, اور آپ آتے بھی تھے, اور آپ میرے دل کے بڑے قریب رہے, ابھی بھی ہیں. تو بدلتی ہے زندگی, لیکن حیران زندگی کو تو ویسے ہی بدلنا ہوتا ہے. لیکن میں خوش قسمت ہوں کہ وہ اچھے پہلو پہ پھر گئی, اور پھر بچوں نے تعلیم پائی, پھر میری زندگی میں ایک اور خاتون آئی, اور وہ اچھا. اور اسی کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا کہ شاید ہماری شادی اتنی نہیں چلی جتنی دوستی چلی. تو وہ ایک دوست ہے. تو اس بنیاد پر میں سمجھتا ہوں میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے دونوں جو دوست ملے, ہم سفر ملے, دونوں نے مجھے سنبھالا اور میری خامیوں پہ پردہ ڈالا یا خامیوں کو برداشت کیا. تو میں خوش قسمت ہوں شاہ جی, بہت اللہ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سکھی جسے کہتے ہیں. نہیں, زندگی بدلتی ہے, بدلنی چاہیے, کوئی نہیں. جی اصغر بھائی. اصغر صاحب, اگر آپ کو 1 کروڑ کی آفر آ جائے اور اقتا کپور آ کر کہے کہ اساس بھی کبھی بہو تھی, اس کا سیزن 5 لکھ دیں, تو اس کے بعد آپ کو جتیندر صاحب کی بھی کال آ جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی بہت اچھا ہے. بچے تو بیٹے, پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھ سے لکھا ہی نہیں جائے گا. میں اس کروڑ کا کیا کروں گا, وہ مجھے نہیں دیں گے کیونکہ مجھ سے لکھا ہی نہیں جائے گا. یا جتنا بڑا صنعت کار آ جائے اپنی مرضی کا لکھو. دیکھیں, لکھنے کا ایک آپ کے اندر جو تخلیقی جوہر ہے اس سے کمپیٹیبل تو ہونا چاہیے. میں ایک ایسا تجربہ نہیں لکھ سکتا جس میں میں بلیو نہیں کرتا. سمپل سی بات ہے. سر بعد میں جتیندر کی بھی لالچ دی آپ کو, شاید جتیندر وہ آئے, جتیندر دوست ہے, بیٹھ جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, چائے پلاؤں گا اس کو, لیکن میں اس کے ساتھ نہیں چلوں گا. سمپل سی بات ہے کہ بات یہ, میں گیا تھا جتیندر سے ملا, ان کی بیٹی سے, اور وہ سارا میں نے دیکھا سیٹ اپ, میں اسی کام کے لیے گیا. تو بالاجی, لیکن بات یہ ہے کہ مجھ سے کہاں ہوگا. انہوں نے کیا کہا تھا آپ سے؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا تھا بھائی ہمیں دیکھ لو, ہم تو ایسے ہی ہیں, اس لیے ہمارا کوئی کلیم نہیں ہے. وہ بڑے ہمبل تھے وہ, کیونکہ وہ کما لینا اور چیز ہے, اور ایک سبسٹنس کے ساتھ زندگی میں کنٹریبیوٹ کرنا یہ ایک اور چیز ہے. بالکل ایسے. تو میں آج خوش ہوں کہ میں نے پاکستان کی زندگی کو میں کچھ کنٹریبیوٹ کیا. یہ فرمائیے کہ جس زمانے میں آپ لکھ رہے تھے, اور اس زمانے میں ادھر سے انڈین فلم کا بہت چرچا تھا, اور پھر یہاں
ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف بڑے یعنی کہ وہ لوگ رشک سے دیکھتے تھے اور محبت سے دیکھتے تھے, ہمیشہ تعریف کرتے تھے. تو اس زمانے میں وہاں سے فلم یا ڈرامے کی سنجیدہ جو لوگ تھے ان کی طرف سے آئی. مجھے سب سے پہلے جب چاند گرہن ہوا ہے تو اس کے ہٹ ہونے کے بعد اجیتاب بچن کی مجھے کال بھی آئی. اجیتاب بچن ہیں وہ زی ٹی وی کے, اس وقت زی ٹی وی کے تھے, امیتابھ کے بھائی. اچھا, تو میں انگلینڈ گیا. انگلینڈ میں زی ٹی وی پہ میرے 2 گھنٹے کا انٹرویو انہوں نے کیا اور انہوں نے آفر نہیں تھی, انہوں نے کہا جی ویلکم. ٹھیک, لیکن ظاہر ہے میں بیزی تھا. میں نے کہا جی میں, پھر دبئی بیسڈ ایک چینل تھا, وہ آئے, وہ کراچی آ کے مجھے ملے. میں نے کہا نہیں میں بزی ہوں, میں نہیں کر سکتا. الحمدللہ میں فارغ رہا ہی نہیں. ہاں, جب تک آپ ایک ختم ہوا دوسرے طے نہیں کیا تھا کہ اب نہیں لکھوں گا تب تک تو میں چلتا. سو مجھے یہ نہیں ہے کہ کوئی نخرہ ہے یا کہ نہیں, اچھا پروجیکٹ آئے, کوئی لکھوائے. مثلا پیاس کو وہ فلم بنانا چاہتے تھے. اچھا, کون؟ اپنا جاوید اختر. جاوید اختر صاحب ابھی بھی ان کا فون جب آتا ہے میاں تیار ہو, محبت کرتے ہیں. سو وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ میں وہیں پہ اٹھاؤں کہ مجھے وہ کنفلکٹ چاہیے. تو بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آفرز آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں, وقت بدلتا رہتا ہے, یہ ان کی مہربانی ہے. لیکن میں کبھی اس طرح نہیں سوچتا. تو سر اس کے علاوہ اور کس کس نے اپروچ کیا؟ بالکل آئی, ٹیلی فون آئے, بہت سارے ڈائریکٹر, لیکن وہ بی کلاس ڈائریکٹر تھے. میرے جو دوست ہیں وہ شیام بینیگل ہیں, وہ آئے, وہ ٹھہرے اور انہوں نے میرے لیکچر دیے میری یونیورسٹی کو. کیا انسان ہے, کیا بات ہے. ایسے مظفر علی سے میری دوستی ہے, ہم نے دلی میں بڑا اچھا وقت گزارا ہے اور کئی پروگرام میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں, فون بھی آتا رہتا ہے. ان کے بیٹے ہیں شاد علی جو ڈائریکٹر ہیں. جی. اچھا, اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں ہیں. نصیر الدین شاہ صاحب جب آئے تو وہ بھی میری یونیورسٹی, میں نے ان کو بلایا اور وہ آئے. آپ نے مظفر علی صاحب کا ذکر کیا تو آپ نے بھی تو یہ جو طوائف کا اور عام آدمی کا, انڈسٹریلسٹ کا, مختلف جو طوائف کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں, اس کے مسائل بھی, اس کی خواہشات بھی, معاشرے میں جو معاشرہ اس کو کیسے دیکھتا ہے, وہ معاشرے سے کیا مقام چاہتی ہے, آپ نے اس کو بڑی باریک بینی سے مختلف پلیز میں بہت لکھا. تو کبھی آپ کی مظفر صاحب سے بات ہوئی ان کی امراؤ کے اوپر؟ جی بالکل ہوئی. امراؤ جان ادا تو کلاسک ہے نا, وہ تو مرزا ہادی رسوا کا. انہوں نے تو اس میں کمال یہ کیا کہ جو امراؤ ہے وہ کریکٹر سے سمبلائز کر گئی لکھنؤ کی تہذیب میں. تو وہ اب ایک کریکٹر نہیں ہے, وہ پورا ایک تاریخ ہے اور تہذیب ہے. انہوں نے تو یہ کمال کیا کہ اس حوالے سے تو تعریف ہی ہو سکتی تھی. باقی جو میرے پلیز میں طوائف ہے بیسیکلی وہ طبقات کے پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ اپر کلاس یا ایک, اور پھر عورت کا استحصال کیسے ہوتا ہے, استحصال کیسے ہوتا ہے, وہ ان شکلوں میں ہے کہ مرد اس سے شادی تو کرنا چاہتا ہے, اعلان نہیں کرنا چاہتا, اس کو رکھیل رکھنا چاہتا ہے. تو یہ تو بہت سارے میرے کریکٹر ایسے ہیں اور میں نے کسی نہ کسی شکل میں ان کو رکھا ہے. تو وہ دراصل ایکسپوز میں نے طوائف کو نہیں کیا, میں نے طبقے کو ایکسپوز کیا, اس کی منافقت کو ایکسپوز کیا. منٹو نے بھی یہی کیا کہ سوسائٹی کو ایکسپوز کیا. طوائف تو ایک مظلوم کردار ہے, یہی بات اس میں بھی یہی ہے. جی سر, آپ نے فلم سٹار رانی سے لے کر فلیار گوہر تک کافی نامور اداکاروں کے ساتھ کام کیا, لیکن آپ کی جو ہے فیورٹ اداکارہ کون تھی؟ بیٹے بات یہ ہے کہ جب جو پروجیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ فیوریٹ ہوتی ہے. اس کے بعد پروجیکٹ بدل جاتا ہے تو ہمارا فیوریٹ بھی بدل جاتا ہے, کیونکہ ہم اپنے کریکٹر کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں. بڑی ہرجائی قسم کی طبیعت ہے, بالکل ہرجائی ہے. ہمیں اپنے کریکٹر کی حفاظت کرنی ہوتی ہے کہ رانی بیگم جس رول میں تھی مجھے اس کی حفاظت کرنی تھی, اس نے بہت اچھا نبھایا. پھر وہ دوست بھی ہماری بہت اچھی بنی. اسی طرح فریال گوہر نے جو رول نبھایا وہ مجھے پسند تھا, میں نے وہ کرانا تھا تو وہ اس نے اسی طرح کیا. تو جو بھی آرٹسٹ عارفہ صدیقی کے ساتھ ہم نے پیاس میں کیا, اور بہت سے ہما نواب کے ساتھ, بہت سارے میرا کام ہے. ہوائیں میں تھا بہت. تمہیں دفتر جانے کی پڑی ہوئی یا گھر پہ حملہ ہو گیا ہے؟ لیکن یہ پتھر کیوں آ رہے ہیں؟ مجھے پتا ہے یہ وہی قصہ ہے رشتے والا, اور اب میں اس کے خلاف کروں گی. ہوائیں میں ہے اور نجات میں ہے. نجات میں عتیقہ اوڈو ہے, پھر مرینا خان ہے. تو یہ سارے لوگ ہم
ان کے ساتھ چلتے ہیں جب وہ کام کر رہے ہیں تو باقی اس کے بعد پروجیکٹ بدل گیا, ہماری چوائس بھی بدل گئی. ناظرین سٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی محترم اصغر ندیم سید صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور اصغر بھائی ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کتھارسس, مگر اس سے پہلے ایک تحریر میرے سامنے ہے. جی گو کہ میں نے آپ سے جب یہ سامنے آئی تھی اس وقت میں نے آپ سے پوچھا تھا اور آپ نے کنفرم کیا تھا کہ یہ آپ کی تحریر ہے, مگر میں پھر بھی کچھ لائنیں اس کی آپ کے سامنے آپ کی اجازت سے پڑھنا چاہوں گا. ایک طویل تحریر ہے. آپ اس میں لکھتے ہیں کہ میں ایک یونیورسٹی پروفیسر ہوں, اپنی مدت ملازمت پوری ہونے پر ریٹائر کر دیا گیا ہوں. آگے آپ لکھتے ہیں کہ مجھے بخوشی فارغ کر دیا گیا کیونکہ جو میں پڑھانا چاہتا تھا مجھے نہیں پڑھانے دیا گیا. اوسط درجے کے معمولی چاپلوس پروفیسر مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے. حاسد اور حسرتوں کے مارے پروفیسر میرے خلاف نالائق طالب علموں کو استعمال کر کے سازش کرتے تھے. اگین اس عہد کا ایک المیہ ہے. پھر آگے آپ لکھتے ہیں میں جو پڑھانا چاہتا تھا نہ پڑھا سکا اور جو نہیں پڑھانا چاہتا تھا وہ پڑھانے پر مجبور ہوا. اصغر ندیم سید اس ملک کا بہت بڑا نام, بہت قابل تعظیم پروفیسر, انتہائی کریٹو آدمی جس نے درجنوں سپر ڈوپر ہٹس دیے معاشرے کو, وہ ہٹس جو لوگوں کی زندگیوں میں جوہری تبدیلی لا سکتے ہیں, سنجیدہ ڈرامے دیے. وہ لکھتے ہیں کہ آج اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو شاگرد پیدا کیے وہ ڈاکٹر, انجینئر, بینکر اور استاد بنے, مگر ان میں ایک آنچ کی کسر رہ گئی. اس کا اندازہ مجھے وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے. جب میں اپنے زخموں کے علاج کے لیے 6 دن ہسپتال میں رہا تو 6 لاکھ کا بل دیکھ کر بلبلا اٹھا. میرے کسی شاگرد نے کان میں کہا سر یہ تو آپ کو دینا پڑے گا کہ آپ نے ہمیں جو پڑھایا اس میں تو یہی کچھ ممکن ہے. دس از ویری پینفل. شاہ جی یہ بیسیکلی ایک کیتھارسس جیسے آپ نے کہا, یہ بھی میرا کیتھارسس ہے. میں نے 26 سال گورنمنٹ کالج لاہور میں اور اب 10 سال سے میں یونیورسٹی آف لاہور میں ہوں اور بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں رہا, وہ سر ہے این سی اے میں رہا. یہ کس کرب سے سر آپ نے لکھا ہوگا؟ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے سسٹم پہ طنز کیا ہے. جو سسٹم پرزے پیدا کر رہا ہے, جو سسٹم انسان پیدا نہیں کر رہا. ایک ڈاکٹر کی نظر اس بات پہ ہوتی ہے کہ مریض مر جائے گا تو اس سے پہلے اس کے ورثاء سے فیس لے لی جائے. پرائیویٹ ہاسپٹلز یہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھا ہے. تو میں خود کو مورد الزام سمجھتا ہوں کہ ہماری تعلیم کا کوئی نقص ہے, کوئی ایک آنچ کی کسر رہ گئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر وہ انسان موجود نہیں ہے جس کو آپ دیکھ لیں, آپ عدالتوں میں جائیں قانون قتل ہوتے دیکھیں گے. اصغر بھائی وہ سب چیزیں ٹھیک ہے, مگر آپ جیسے استاد کو, آپ جیسے جو ڈرامہ نگار ہے, جو شاعر ہے, اتنا کنٹریبیوٹ کیا. کوئی زندگی کا راہ چلتے ایسا شخص نہیں ہے جو کسی وقت آپ کراس کر رہے ہو سڑک اور آپ کا شاگرد وہاں سے نہ گزر رہا ہو. آپ جیسی ہستی کو تو معاشرے کو جیسے کہتے ہیں نا موتیوں سے تول دینا چاہیے. میرا المیہ یہ ہے. ٹھیک ہے, میں نے یہ طنز کیا, میرا کرب یہ ہے. یہ رائٹ, میں نے طنز کیا ہے. حالانکہ بڑے اچھے شاگرد بھی ہیں, بڑے یعنی گداز رکھنے والے شاگرد بھی ہیں. یہ میں نے مگر بل دینا پڑے گا, بل دینا پڑے گا. سسٹم پہ طنز, یہ سسٹم جو اس طرح کے طالب علم پیدا کر رہا ہے. میں نے ماشاءاللہ سب کچھ پڑھا ہے. نہیں آپ کو تو ضرورت بھی نہیں, آپ ماشاءاللہ میں یہ نہیں کہہ رہا, اصل میں تو تعظیم ہوتی ہے نا, بالکل رسپیکٹ ہوتی ہے معاشرہ جب. تو یہ میں نے آئینہ دکھایا کہ دیکھو تم ہر شعبے میں کس طرح کے لوگ پیدا کر رہے ہیں. کیوں اصغر بھائی؟ ایک تو آپ نے جیسے کہا, ایک تو آپ نے اپنے اوپر لیا, اپنی نسل کے اوپر لیا نا کہ ایک آنچ کی کسر رہ گئی تھی. کیوں اتنی بحثی اپنے سینئر سے, جن لوگوں نے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کیا, ان سے ہم اتنے بیگانہ اور اس قدر مٹیریلسٹک کیسے ہو گئے؟ شاہ جی آپ اس کو سمجھو گے, وہ انسانیت کہاں گئی جو اپنا سب کچھ اپنے بزرگوں پہ وار دیتی. جب آپ دیتی. میڈیکل پڑھا رہے ہو, انجینئرنگ پڑھا رہے ہو, بینکنگ پڑھا رہے ہو, تو دنیا کی یونیورسٹیز میں لازماً ہے کہ آپ لٹریچر پڑھاؤ, لازم ہے کہ شاعری پڑھاؤ, لازم ہے تہذیب اور کلچر پڑھاؤ, تاکہ آپ کی انر تربیت, آپ کو وہ بصیرت مل سکے جو تخلیق میں موجود ہے. لیکن آپ نے وہ سب نہیں پڑھایا. آپ نے ساری توجہ اکنامکس پہ دے دی, ساری توجہ انجینئرنگ. میں کہتا ہوں ٹیکنیشنز ہے نا جی, ٹیکنیشین پیدا کیا آپ نے,
سائنٹسٹ پیدا نہیں کیے. تو میرا اشارہ یہ تھا. ایک بات اور فرمائیے, جب یہ آپ کا کھلا خط سامنے آیا, کسی حکومتی اہلکار نے, کسی ڈگنیٹری نے, کسی اسٹوڈنٹ نے, کسی سرمایہ دار نے آپ سے رابطہ کیا کسی بھی حوالے سے؟ مجھ سے سب نے رابطہ کیا, داد دی, بہت اچھا ہے, بس بل دینا پڑے. بل دینا پڑے. جب ہم بات کر رہے تھے اس خطے کے کلچر کی, اور پھر آپ اس کے ساتھ دینی کلچر کو بھی آپ دیکھ لیں, تو فقر, سادگی اور مہمان نوازی اوور آل ہر قسم کے کلچر سے ہمیں یہاں ملی ہے. وہ کہاں چلی گئی؟ اتنی مٹیریلسٹک کیسے ہم ہو گئے کہ پیسہ ضرور چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اوپر سے نیچے تک جو بھی انحطاط آیا ہے وہ سارا ایک دن میں نہیں آیا. یہ نشیب ہے. یہ جب ایک دفعہ آ جاتا ہے تو اس کو نیچے جانا ہوتا ہے. تو یہ وہ ہوا ہے سوسائٹی کے ساتھ. تو آپ کے سامنے یہ کہ آپ کے پاس سیاسی اقدار ہیں, نہیں ہے. آپ کے پاس فائنینشیل ڈسپلن ہے, نہیں ہے. آپ کے پاس ایجوکیشنل اکیڈیمک فریڈم ہے, نہیں ہے. تو جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر اس طرح کی نسلیں, لولی لنگڑی نسلیں پیدا ہوں گی نا. اچھا, اب ہم لازمت, ایک تو ہو گیا کہ اس کا رونا دھونا ہو گیا. ایک اگر میں آپ سے کہوں کون سی 3 چیزیں جو آج بھی, ہو سکتا ہے کچھ اہم لوگ یہ شو دیکھ رہے ہوں, کون سی 3 چیزیں فوری طور پہ کی جائیں کہ چلیے اس نقصان کا کچھ تدارک ہو سکے یا چیزیں جلدی بہتر ہو سکیں؟ سب سے پہلے یونیورسٹیز کے کریکولم کو, ایکیڈیمک کریکولم کو ریوائز کیا جائے. اوکے, ٹھیک ہے. اس کو اکارڈنگ ٹو نیڈز ہیومن بینگ, ہیومن بینگ کی نیڈ کے مطابق اس کو ڈیزائن کیا جائے. جو میں بھی اس میں شامل ہوں, میں بھی روز یہی کام کرتا ہوں. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے. آپ سمجھتے ہیں وہ obsolete ہو چکا ہے؟ وہ ختم ہو چکا ہے. اس کی جگہ آپ کو آج کے زمانے کے تقاضوں کے, جدید تقاضوں کے مطابق لانا پڑے گا, اور آپ کو سسٹم بدلنا پڑے گا. آپ نے ریسرچ کی بات کی. ریسرچ کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں ہوتی کہ آپ انفارمیشن کو ریسرچ سمجھ رہے ہیں. وہ چیزیں لگائے جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں ریسرچ ہوگی. ریسرچ یہ ہے کہ آج میر تقی میر کے کلام کو ڈیکوڈ کرنے کی ضرورت ہے. آج منٹوں کو کسی نقاد کی نہیں, انٹرپریٹر کی ضرورت ہے جو اس کی بٹوین دا لائنز باتوں کو انٹرپریٹ کر سکے. اگر آپ صرف ٹوبا ٹیک سنگھ کو ہی ڈیکوڈ کر دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا انسان پر بیتی کیا ہے, اور اس نے کس طریقے سے ایک پاگل کو کیوں اپنا سپوکس مین بنایا. اور اس کی گفتگو کتنی شعور والی ہے, شعور والی گفتگو ہے. تو اسی طرح عالمی ادب میں بھی آپ کو ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جنہوں نے طنز کیا ہے بڑا گہرا. فرانس کی تحریریں, جرمنی تحریر, انہوں نے بڑا گہرا طنز کیا. برخت نے بہت بڑا طنز کیا ہے. کافکا کا جو ہے وہ اس کے اوپر, اس کے اندر کہ میں ایک رات سویا انسان کی شکل میں, اگلے دن میں کیکڑے کی شکل میں کاکروچ کی شکل. تو آپ یہ دیکھ, خوفناک افسانہ. اور اسی طریقے سے ہر قوم نے اپنے سچ بولے ہیں. ہمارے رائٹرز نے بھی بولنے کی کوشش کی ہے, لیکن لکنت والا سچ ہے. غلام عباس کو دیکھ لیں, لکنت والا سچ ہے. واہ واہ واہ, واضح آواز کا سچ. سر ایک وجہ اور بھی تو ہے نا, آپ اس کی زبان بھی تو کاٹ دیتے ہیں ہر دور میں. کلونیلزم نے ہماری زبان کو کالونائز کیا ہوا ہے, سو اس کے اندر وہ طاقت نہیں پیدا ہو رہی. تیسری چیز, اور جو تیسری چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں ایک ہارمنی پیدا کرنے کے لیے آپ کو فریڈم کا کلچر, لبرلزم کا کلچر تھوڑا سا ایوالو کرنا پڑے گا. اور جو گروپس ہیں, جو ڈیوائیڈ ہے, اس کو فل کرنا پڑے گا, کیونکہ اس وقت معاشرہ شدید ڈیوائیڈ میں ہے. بہت پولرائزیشن, یعنی اتنی پولرائزیشن ہے اور اتنے گروپس بن چکے ہیں, تو وہ ایک سوسائٹی کا نقشہ نہیں بن رہا. کسی بھی سطح پہ ہارمنی رہی نہیں. اس کو کریٹ کریں, لوگوں کو قریب لائیں, اور سوسائٹی کی ڈیوائیڈ کو ختم کریں. اس کو ختم کر کے اس کو ایک ایسی پلیٹ فارم پہ لائیں جہاں ہر آدمی ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہو, مل رہا ہو. جیسے ہاکی میں یا فٹ بال میں پاس دیتے ہوئے, اور پھر پوری ٹیم جو ہے وہ گول کی طرف. بہت اچھی بات کی ہے. ہمیں اسی طرح پاس دینا ہے, ایک طبقے کو دوسرے طبقے, دوسرے کو تیسرے, چھیننا نہیں, کنیکٹ کرنا ہے. اصغر بھائی, ہیپیسٹ مومنٹ اصغر ندیم سید صاحب کی زندگی کا؟ بہت سارے ہیں. ٹھیک, پہلی کامیابی میری, کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا,
سید سبت حسن میرے مینٹور بن گئے، فیض صاحب میرے مینٹور بن گئے، اس سے بڑی کیا خوشی ہوگی. اسی طرح کے اور لوگ، انتظار حسین میرے دوستوں میں آ گئے، گوپی چند نارنگ. میں بہت رچ ہوں اپنے دوستوں کے حوالے سے، بڑے لوگ میرے دوست ہیں، اور جینونلی میں بھی اس حوالے سے کہتا ہوں ہمیں بھی بڑے خوبصورت لوگ ملے. آپ کی زندگی میں بھی بہت لوگ ہیں، تو بس وہی لمحہ جو آپ نے فیل کیا سمجھو وہی ہے. اور میں مس کرتا ہوں انہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں پچھلے دنوں میں نے ایک نظم لکھی، جو بہن تھی ہماری، بھابھی تھی، امجد صاحب کی اہلیہ. تو میں سوچ رہا تھا کہ کوئی خونی رشتے نہیں تھے، مگر میں اگر 4 مہینے 2 مہینے بعد کبھی امجد بھائی سے ملنے جاؤں تو وہ خفا ہوتی تھی، لڑ پڑتی تھی. تو میں سوچ رہا تھا کہ یار وہ لوگ کہاں گئے جو ملاقات نہ ہونے پر لڑ پڑتے تھے. اصغر ندیم سید صاحب کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ. میری جب بیوی فوت ہوئی تو وہ ایک لمحہ میرے لیے، اور اس کی وجہ میں خود نہیں تھا، اس کی وجہ میں 3 بچے تھے جن کی ماں چلی گئی تھی. میری بیوی کا چلا جانا ایک اور معنی رکھتا ہے، بچوں کی ماں کا چلے جانا ایک اور معنی رکھتا ہے. لیکن آپ کا بھی تو ایک پورا وجود کا حصہ کٹ گیا ہوگا. تو ظاہر ہے وہ ایک لمحہ ایسا ہے. جہاں تک مجھے میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے، ایک معمولی سے اپینڈکس کے آپریشن کے لیے غالباً چھوٹا سا میو ہاسپٹل گئی تھی. میں نہیں تھا. اور آپ نہیں تھے؟ میں تو جرمنی میں تھا، یو کے میں تھا، وہاں سے یہ سارا. جب اطلاع ملی آپ کو تو یقین نہیں آیا ہوگا. میں بیٹھا تھا لندن میں، دوست احباب تھے، اور مجھے کچھ اندر سے اشارہ تھا کہ یہ ہونے والا ہے. دل گھبرا رہا تھا. بالکل اشارہ تھا. تو اسی لیے میں اس محفل میں موجود ہوتے ہوئے نہیں تھا. تو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ میری بات کرائیں، میری بات کرائیں. اس وقت کچھ ٹیلی فون کا ایشو تھے، نہیں مل رہے. پھر مل گیا، خیر پھر جو ہونا تھا. میرے دوستوں نے پھر بڑی مدد کی. یہ جو تجربہ ہے ہر شخص اپنے اپنے حساب سے بیان کرتا ہے، مگر آپ جیسی شخصیت جو لفظ سے تصویر بناتی ہے، یہ روحانی تجربہ آپ کہہ رہے ہیں، اور ایک میٹا فزیکل کنیکشن جو ہے، ایک اسپرچول کنیکشن جو ہے، اور آپ کے خیالات جو ہیں بہت سائنٹیفک ہیں زندگی کے بارے میں. اس کو کیسے بیان کریں گے؟ اس تجربے کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ بیونڈ بہت کچھ ہے. ہماری جو پریزنس ہے اس کے بیونڈ بڑا کچھ ہے. ہم کہیں اور بھی ہیں، ہمارے قصے کہیں اور بھی چل رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اور اس کیس میں کلیئر کٹ کئی انڈیکیشنز مجھے مل چکی تھی. اشفاق صاحب کا ایک خط آیا. آپ کو پتہ ہے اشفاق احمد تو لاہور میں میرے ساتھ، انہوں نے ایک کارڈ، پوسٹ کارڈ میں مجھے لکھا کہ رات کو تمہاری آپا نے خواب دیکھا ہے، کہ نام لیا میری وائف کا کہ وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں. اس کے بعد وہ سو نہیں سکی. پھر دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، وہ ابھی تک میرے پاس محفوظ ہے. یہ کیا تھا؟ یہ انڈیکیشن تھی. ٹھیک ہے. اچھا، میرے بھی مشاہدے میں، مطالعے میں اور تجربے میں یہ چیزیں گزری ہیں. جہاں تک میں آپ کے خیالات سے آگاہ ہوں، آپ تصوف پہ بہت زیادہ شاید یقین نہیں رکھتے، اور مگر یہ جو چیز ہے اسپرچویلٹی کی، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو آپ تصوف کے ساتھ جوڑتے ہیں یا اس سے الگ رکھتے ہیں؟ یہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کا احساس ہر مسلمان کو ہے. اللہ تعالیٰ ہے اور وہ ہوتا ہے. یعنی یہی تو اس کی بڑائی ہے کہ وہ موجود ہے، اور وہ پھر آپ کو بتاتا ہے کہ میں موجود ہوں. تو مجھے تو کئی لمحوں میں اس نے بچایا ہے، اور ساتھ وہ مجھے دکھائی دیا ہے کہ وہ ہے، وہ موجود ہے. تو میری تو زندگی کا حصہ ہے. تو آپ کا تصوف پہ بھی یقین ہے؟ تصوف اب ایک فلسفے کے طور پر ٹھیک تو اور چیز ہے نا. ٹھیک ہے. ایک ہے جو آپ پریکٹس کر رہے ہیں. نہیں، تصوف کے اندر جو روحانیت کا ایلیمنٹ بالکل ہے. کیوں نہیں ہے؟ آپ اس کیوں نہیں ہے؟ بالکل ہے. اور اس میں کئی چیزیں سچ ہوتی ہیں. ہاں حضور، آپ آئے ہمارے لیے بہت ہی عزت کا اور محبت کا وجہ. آپ کا شکریہ کہ آپ نے. میں آپ کے چینل کا مشکور ہوں جس کی وساطت سے میری ملاقات ہوگی بہت سے لوگوں سے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ اصغر بھائی، آپ کی تشریف آوری کا. سلامت رہیے. ناظرین، یہ تھا آج کا زبردست. عموماً ایک شعر پر پروگرام کا اختتام کرتا ہوں، اور اصغر بھائی جو ہیں انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے. انہوں نے جناب سوتیلوں والا سلوک کیا اپنی شاعری کے ساتھ، یہ میں جانتا ہوں.
اس پر الگ سے کسی دن بات کریں گے. سو پروگرام کا اختتام اصغر بھائی سے کہتے ہیں کوئی ایک آدھ شعر اگر انہیں یاد ہو. ویسے نظم کے بنیادی طور پہ شاعر ہیں یہ, مگر اگر یاد ہو سر اس پہ اختتام کرتے ہیں. نہیں, بس ایک مصرع ہے نظم کا جو میں نے 14 اگست کے اوپر لکھی تھی, میرے مجموعے میں موجود ہے. اس کی اوپننگ لائن ہے, اس وقت پاکستان 60 برس کا ہوا تھا, تو میرے مجموعے میں مسافر 60 برسوں سے ابھی تک گھر نہیں پہنچے, کہیں پر بھی نہیں پہنچے. یہ ایک نظم ہے. اس کے بعد کیا کہوں ناظرین, مسافر 60 برسوں سے ابھی تک گھر نہیں پہنچا. اللہ کرے کہ اس بھٹکتے ہوئے مسافر کو منزل اور گھر نصیب ہو جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.